علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المنادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، بڑی توجہ رہے ناظرین، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو۔ ناظرین کرام، آج جس پاک اور مقدس ہستی کا ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، میں اگر یہ کہوں ناظرین تو غلط نہ ہوگا کہ کائنات کے سب سے زیادہ وفادار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، سب سے زیادہ وفادار گھرانے سے ناظرین۔ السابقون الاولون کی بلند ترین کہکشاں میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے ناظرین۔ صحابیات میں آپ بلند مقام رکھتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں سید العاشقین امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے بھی ہیں، جو سابقون الاولون میں بھی ہیں اور جن کے سر اقدس پر عشرہ مبشرہ کا تاج بھی سجا ہوا ہے ناظرین۔ آپ بہن ہیں امت کی ماں، میری آپ کی آل اولاد قربان ہو جائے ان پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی آپ سالی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، آپ ماں ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی پیدائش قدرت کی طرف سے ایک جواب تھا ان کفار کو جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کے یہاں اولاد نہ ہونے پر یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی بندش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے ذریعے سے ان کفار کو یہ جواب دیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ناظرین کیا کمال بات ہے، یعنی دنیا میں جب تک مسلمان آتے رہیں گے، جتنے مسلمان آئے، جتنے آئیں گے، اس وقت 1.5-2 ارب موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے آئیں گے، لیکن کمال یہ ہے یہ تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا ہے کہ آپ کا نمبر 18واں ہے، یعنی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اور لکھی جاتی رہے گی ناظرین، 18واں نمبر ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائیں۔ اس زمانے میں ناظرین مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بو جہل کے تماچے تک برداشت کیے۔ مقام ایسا جو ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کریں اور ان کی مدد سے کھانے کے تہلے اور مشکیزے کو باندھیں تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ذات النطاقین کا، یعنی 2 کمر بند والی کا لقب عطا ہو جائے، اور رہتی دنیا تک یہ لقب جو ہے ان کے لیے ان کا ٹائٹل بن جائے۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، یہ وفاؤں کی، یعنی سمجھ لیجئے کہ وفاؤں کا جو تاج ہے ناظرین، اس کے اوپر اگر کوئی کوہ نور کا ہیرا ہو تو یہ گھرانہ بنیادی طور پر اس کوہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ بڑا عجیب گھرانہ ہے ناظرین، عشق جہاں انتہا کو پہنچتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وفا جہاں اپنی معراج پہ پہنچتی ہے وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی وفا شروع ہوتی ہے کہ ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس وقت آپ کے نابینا والد جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے تجھے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا، خود بھی چلا گیا،
سارا مال بھی لے گیا، تو قربان جائے ناظرین صدیقی شہزادی پر کہ جواب میں عاشق صادق کی شہزادی عشق سے بھرپور جملے کے ادا کرتی ہے. ذرا سنیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بابا واقعی مجھے دوہری نیت میں میرے بابا جان مبتلا کر کے چلے گا، نہیں دادا ایسا نہیں، بلکہ فرمایا یہ کہ دادا جان انہوں نے خیر کثیر ہمارے لیے چھوڑی ہے. اور وہ کیا چھوڑی ہے اس پہ انشاءاللہ آج کلام کریں گے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کی سیرت خواتین کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک روشن مثال رکھتی ہے، اس کی حیثیت رکھتی ہے ناظرین، کہ وہ نہایت صابرہ تھی، نہایت شاکرہ خاتون تھی. ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے بہت مفلسی اور تنگ دستی میں یعنی جو زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا. اس زمانے میں ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مفلس اور تنگ دست تھے ناظرین. ان کی ساری متاع لے دے کے ایک گھوڑا اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی، لیکن جب آپ آسودہ حال ہوئیں، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا کی ناظرین، تو عالم یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی وضاقتہ کو تبدیل نہیں کیا. وہی روکھی کھایا کرتی تھی، وہی سوکھی کھایا کرتی تھی، اور وہی موٹا کپڑا جو ہے پہنتی تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ نے فقر کو باقاعدہ اختیار کیا ہوا تھا، اور عالم یہ تھا کہ جو دولت آپ کے پاس آتی تھی آپ خیرات کر دیا کرتی تھی، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور جب بیمار ہوا کرتی تھی تو آپ غلاموں کو مفتی صاحب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شخصی تعارف اور خاندانی تعارف، یہاں سے سلسلے کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس گھرانے کے سربراہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. واہ سبحان اللہ. اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اولاً اسلام قبول کرنے والے یا اپنے اسلام کو ظاہر فرمانے والے، کیونکہ نہ آپ نے کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی شراب نوشی کی. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت سے جو عشرہ مبشرہ میں کم و بیش تقریباً 5 افراد ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور آپ کی یہ فضیلت ہوئی کہ آپ صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہوئے، آپ کی اولاد صحابی، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں مزید تو آپ کا خاندان اہل بیت سے جو تعلق ہے وہ بھی بہت زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اللہ اللہ. اب ظاہر ہے کہ اسی گھر میں ایک صاحبزادی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بڑی بہن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی ہے تو آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً اسلام قبول کرنے والے ہیں، انہی میں ابتداءً خواتین میں جہاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست نظر آتا ہے. وہی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نظر آتی ہے کہ جو اسلام کے اعتبار سے اولاً ہی اسلام قبول کرنے والی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جو ایک منصب بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اولاً اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا، فرمایا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور جو ہے قربانی دی، سارا معاملہ کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے اجر میں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات اتنی ضرور ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ لوگ کہ جو صحابی یا صحابیت کے درجے پر آ گئے، اللہ نے ان سب سے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اور ان سب کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے باقاعدہ، جملہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہ. اگر ہم کسی اور کے لیے کہیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ ہم دعائے جملہ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو. لیکن جب ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا یا رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ صحابہ یا صحابیات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو معنی یہ ہو گیا یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا. تو یہ مقام سوائے صحابہ کے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور یہ فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. اور جو نسبتیں یہاں پر ہیں وہ کیا ہے کہ اولاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ان کی بہن بڑی ہمشیر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زبیر بن عوام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا تعلق ہے، تو بھتیجے ہوئے ان کے. اور اسی طرح سے آپ یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر
جن کا تاریخ اسلام میں واقع کربلا کے بعد بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے اور حضرت عروہ بن زبیر ان دونوں کی والدہ محترمہ، اور ظاہر ہے کہ کس انداز سے انہیں تربیت کی اور یہ سارا معاملہ کیا، تو اس اعتبار سے یہ خاندانی جو پس منظر ہے اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کو عطا فرمایا. جیسا بھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ کروڑوں اربوں مسلمان آئے ہیں، آ رہے ہیں، موجود ہیں، آتے رہیں گے، قیامت تک سلسلہ جلتا رہے گا، لیکن جو 18واں عدد ہے، 18واں جو نمبر ہے، وہ سمجھیے کہ 9 کے عدد کو اگر دگنا کر دیا جائے، کیونکہ 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے، اور 9 کے عدد کو دگنا کر دیا جائے تو یہ 18واں عدد بنتا ہے، اور 18 کو اگر 8 اور 1 کو ملا دیا جائے تو وہ بھی 9 بن جاتا ہے. یہ عدد فقط سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کا بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا جی، آپ بتائیے مفتی صاحب، ذرا سا قبول اسلام کا آپ کا جو واقعہ ہے وہ بڑا حسین واقعہ ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے تاکہ بات اور آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضرت سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یقیناً یہ نسبت ہی اتنی عظیم ہے کہ آپ کا تعلق یعنی اس گھرانے سے ہے کہ جہاں پر ہر نیکی میں، ہر خیر میں ایک سبقت پائی جاتی ہے، اسلام لانے میں سبقت پائی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام اور آپ کی صفت اسلام لانے میں اولین میں اور سابقین میں ہمیں آپ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. اگر اس کی ہم ایک بنیاد کی طرف توجہ کریں جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے خود بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ موحدین یعنی کہ وہ افراد کے جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت جو لوگ شرک سے، کفر سے دور رہے اور دین ابراہیمی پر ہونے کا برملا اعلان کرتے تھے، ان میں ایک شخصیت کا نام آتا ہے جن کا نام ہے زید بن عمر بن نفیل. یہ وہ شخص ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے تھے اور حرم میں کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کو للکار کر کہتے تھے کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انی علی دین ابراہیم، جی بالکل میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں. اور یہ خود بھی بت پرستی سے دور رہے، زید بن عمر بن نفیل. یہ حضرت اسماء ساری بات بیان فرما رہی ہیں. تو اس سے ان کے دل پر اور ذہن پر ایک نقش تھا اس بات کا کہ ملت ابراہیم کیا ہے. بلکہ اس میں قطع کلام کی معذرت وہ بھی بتا دیجیے نا کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا سرکار علیہ السلام سے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک امت کی، الگ امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. زید بن عمر بن نفیل کی جہاں خصوصیات مورخین نے لکھی، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جہاں یہ موحد ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں اور اس زمانے میں یہ شرک اور کفر سے دور رہے. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اگرچہ انہوں نے دنیا سے وصال فرمایا تو باقاعدہ ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ مغفور ہیں یا نہیں ہے، بخشش یافتہ. کہا کہ بخشش یافتہ بھی ہیں او کما قال، اور اس کے علاوہ ایک الگ سے امت کے طور پہ، یعنی تنے تنہا اپنی ذات میں انجمن ہے یہ. اور اس طور اس وقت مطلب ان کو یہ متاثر کر رہی تھی. بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلام لانے کا ایک جہاں سبب بنا ہے تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بھی سبقت اسلام فرمائی، اور امام ابن اسحاق نے یہ جملہ لکھا اور تقریباً تمام مورخین نے کہ ان اسماء بنت ابی بکر اسلمت بعد اسلام 17 انسانا، 17 افراد کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر ایمان لائی. قرآن مجید میں ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے کہ جو بالکل شروع میں اسلام لائے یا اور بعد میں بھی اسلام لائے لیکن کم از کم فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور ظاہر ہے ان میں بھی جو مزید 18 افراد میں شامل ہوں. قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کر کے اللہ فرماتا ہے یہ جو سابقین اولین ہے نا، جو بالکل شروع میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یہ جو اسلام لائے، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. حضرت نے جیسے آیت پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات، اور اللہ نے آگے جنتوں کا اعلان فرمایا. تو ان کی وہ خاندانی فضیلت تو یقیناً انہیں حاصل تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس خاندانی فضیلت کو جو صحیح معنی میں انہوں نے اس کو مزین کیا ہے وہ اسلام لانے سے کیا اور نگاہ مصطفیٰ سے کیا ہے. اور اس اسلام لانے کے اندر بھی جو مزید آرائش آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبقت کرنے سے آئی ہے. تو جن کا والد ابو بکر ہو یقیناً تو پھر ان کی سبقت اسلام کا. اچھا ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ جن کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو خاندان صدیقی ہے نا، اور صدیقی خاندان نے تو قربانیوں کی انتہا کر دی، وفاؤں کی انتہا کر دی، اور انہی وفاؤں میں ایک وفا جو ہے ہمیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر آتی ہے. ذرا اس پر بات کیجئے کہ خاندان کی قربانیاں کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بہت ہی آج اہم دن ہے. بالخصوص ہم اپنی جو تاریخ میں بہت ہی
جسے ستاروں کی مانند اسلام کی تاریخ میں جو کہکشاں ہیں خواتین کی اور بالخصوص صحابیات کی، بالخصوص ان شخصیات کی جنہوں نے اسلام کی جو عمارت تعمیر کی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. بلکہ یہ میں آپ سے قطع کلام کی معذرت، یہ شو اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جو ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کی اس طرف موجود ہیں، ان کے لیے بھی بڑا اہم شو ہے یہ. ان کے لیے بھی ہے، اور وہ الزام جو کہ مستشرقین اکثر اسلام کے اوپر لگاتے ہیں کہ خواتین کا ذکر ہم محو کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا ایک بہت بڑا اظہار بھی ہے جناب. اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت زید بن عامر کا ذکر ہوا. ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ کی شخصیت جس سے ہمیں یعنی دین ابراہیم کی جو اسپرٹ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں، اور حضرت اسما بنت ابی بکر ہی سے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چونکہ آپ کا حافظہ بہت ہی قوی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کعبہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم یہ جو خواتین کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تم ان کو مارنے کے بجائے تم میری کفالت میں دے دو، میں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کروں گا اور میں ان کا خیال بھی رکھوں گا. اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتی تو بعض والدین شادی کی عمر کے وقت ان خواتین کو لے جاتے اور ان کا نکاح کرتے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں اپنی اسپرٹ اور روح کے اعتبار سے، اور دین ملت ابراہیمی کیا ہے. دوسری بات، قربانیاں کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا خاندان وہ معیار ہے جو کہ مقرر کیا جاتا ہے اسلام کی تہذیب میں کہ قربانیاں اور ایمان کیا ہے. کیوں میں نے یہ کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ والدین، اولاد، پوری بنی نوع انسان کے لوگ اور خود اپنی ذات. اور حضرت صدیق اکبر میں وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کا ذکر ابھی مفتی صاحب نے بھی کیا. اب آپ دیکھیے کہ والد نے اسلام قبول فرمایا، والدہ نے اسلام قبول فرمایا. حضرت اسما بنت ابی بکر نے جو قربانیاں دیں اس کو بھی ہمیں ہمیشہ شمار کرنا چاہیے. آپ دیکھیے حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہمارا خاندان نہایت پروقار خاندان تھا، لیکن جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو ہجرت کے واقعے کے بعد، یعنی جب آپ تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور کی طرف، تو ابو جہل آپ کے دروازے پر آتا ہے اور کہتی ہیں کہ وہ دن ایک بہت ہی قربانیوں سے بھرپور دن ان معنوں میں تھا کہ اس نے بڑے ہی اس دن دلخراش واقعات ہوئے. اور جب وہ ابو جہل مختلف قریش کے خاندان اور لوگوں کے ساتھ وہاں پر دروازے پر آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پوچھا، دریافت کیا کہ حضرت صدیق اکبر کہاں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں، تو آپ نے ایک روایت کے مطابق یہ جواب دیا کہ مجھے علم نہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مجھے علم تو ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں. اور یہ زیادہ مستند روایت ہے اور یہ زیادہ ریشنل ہے، یہ زیادہ سینسیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. اور پھر آپ سوچئے کہ یہ اسلام کے وہ دن ہیں، یہ اسلام کے وہ دن ہیں جہاں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، جہاں پر حکمتیں نہیں ہیں، جہاں پر حالات کی نزاکت کو دیکھ کر چیزیں تبدیل کرنے کا دور نہیں ہے. انہی برگزیدہ ہستیوں نے ہی تو اسلام کو اتنا خوبصورت اور توانا بنایا. اچھا، قطع کلام کی معذرت، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ذرا ایک ہیومن نیچر ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کا ریئیکشن اتنا ہارش نہ ہو، لیکن میں کہوں مجھے معلوم ہے میں بتاؤں گا نہیں، آپ کا ریئیکشن انتہائی ہارش ہوگا. اور یہ چونکہ یہ جملے اسی طرح سے ادا ہوئے ہوں گے، اسی وجہ سے جو ابو جہل نے آپ کو پھر تماشا مارا. لیکن جو اہم بات ہے، آپ یہ سوچئے ایک خاتون ہو کر اتنی بہادری، اس قدر جوان مردی کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ وہ قریش کا نہ صرف سردار تھا بلکہ بہت ہی زیادہ ظالم اور بد تہذیب اور بد اخلاق بھی تھا. اس کے باوجود بھی آپ نے بالکل کھل کر جواب دیا کہ میں جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک والا یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا کہ میں تو جا رہا ہوں غار ثور کی طرف، اور یہ اسلام کی اشاعت اور ترویج کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا. اب آپ چونکہ گھر کی بڑی ہیں، آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا ہے اور گھر کی ذمہ داریوں سے سارا پریشر اس وقت کفار کا آپ کے اوپر تھا، ساری نگاہیں آپ کے اوپر تھی، سارا پریشر آپ نے بیئر کیا. سارا پریشر تھا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی آپ یہ بھی تو غور کیجئے کہ صرف ذمہ داری گھر کی نہیں ہے, صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ نے قریش والوں سے بھی گفتگو کرنی ہے, بتانا ہے, بلکہ یہ بھی ذمہ داری حضرت صدیق اکبر نے آپ کی نسبت جوڑی اور آپ کو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام, تازہ کھانے کا اہتمام بھی آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے, ایک تو انکساری سخاوت آ گئی, اختیاری فخر کی بات بھی آ گئی, زہد و تقوی آپ کا بڑا مشہور تھا مدینہ شریف میں, اور عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کے پاس دم کروانے آتے. میں نے جبے کی بات بتائی, مطلب یہ بھی ایک بالکل آپ کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت اور حسین پہلو ہے. ذرا اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ اور آپ کا زہد و تقوی دونوں. بالکل جنید بھائی, میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے سخاوت کا ذکر ہوا, جب آپ نے اس انداز میں خرچ کرنا شروع کیا بن گنے ہوئے, تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھرانے کے اندر بھی, آپ کے گھر کے اندر بھی بہت زیادہ وسعت پیدا ہوئی, حالات ہی بدل گئے, اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد سے یہ معاملات ایسا ہی ہوا. اچھا, اب دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ یعنی زہد و تقوی, علمی مقام اور علمی مقام. زہد و تقوی کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں, تقوی یہ ہے کہ گاڈ کانشیسنس, کہ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں. تو یعنی ایک واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں, مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, تو جب وہ آپ کے گھر پر تشریف لائیں تو ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات کا موقع تھا, لیکن ملاقات کرنے سے پہلے ایک طویل عرصے کے بعد آپ اپنی والدہ سے مل رہے ہوں تو جنید بھائی صرف سوچئے, اس کیفیت کو اپنے اندر اتاریں تو آپ کیا محسوس کریں گے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ بلا کسی تصنع اور تکلف کے ملنے جائیں. لیکن قبل اس کے کہ آپ ملتی, آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اور پوچھا کہ کیا میں مل بھی سکتی ہوں یا نہیں مل سکتی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی واشگاف انداز میں فرمایا کہ آپ اپنی والدہ سے مل بھی سکتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے لیے صلہ رحمی بنتی بھی ہے. بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ تحائف بھی لے کر آئے موقع پر. جب آپ تحائف لے کر آئیں تو پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ کیا میں تحائف قبول کر سکتی ہوں, کیا انہیں میں اپنے گھر میں ٹھہرا سکتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی. ایک اور بات اس میں سر, بلکہ شاید میں نے تو, مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے تحائف قبول نہیں کیا, آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا واقعہ ماجرا بیان کیا, تو انہوں نے پھر انسٹرکشنز دیے کہ آپ تحائف قبول بھی کیجئے, پھر ٹھہرایا بھی. اور مجھے تو مطلب یہ دیکھیں نا, یہ روایت ایسی ہے کہ اس سے دنیا بھر میں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ایک میسج گیا کہ والدین اگر مشرک ہیں یا کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بالکل, اس سے یہی لرننگ ہے. لرننگ یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے, والدین کے بہت زیادہ فرائض ہیں آپ کے اوپر, اور آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک, صلہ رحمی کرنی ہے, اور انہی چیزوں سے آپ سیکھتے بھی ہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عبادت گزار کتنی تھی, تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی عبادت مثل تھی مدینہ المنورہ کے اندر, مسلمانوں کے اندر. لوگ آپ کے ذریعے سے دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے, اور آپ کی دعا قبول بھی ہوتی تھی. جیسے کہ آپ نے ابتدا کے اندر جبے کا بھی ذکر کیا کہ آپ کے پاس جبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا, تو آپ بھگو کر وہ دیتی, جو بیمار آتے وہ اس پانی سے استفادہ کر کے شفایاب ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ آپ نے کئی حج فرمائے, اور ایک حج کا موقع آپ کو ملا حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی, اور آپ کو حج کے حوالے سے تفصیلات مکمل ازور یاد تھیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ورثہ تھا. اور علمی مقام کے حوالے سے میرے خیال سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ علمی مقام کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, بیٹا صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو خاص بات ہے, دیکھیے آپ ان صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل دور دیکھا, مکمل دور, یہ بڑی اچھی بات, اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین المہدیین کا دور دیکھا, پھر اس کے بعد جو یعنی مصائب سے بھرپور دور بھی دیکھا. تو اسلام کیا ہے حضور سے سیکھا, آپ نے دیکھا خلفائے راشدین نے اس کو کیسے کنٹینیو کیا, اور جب وہ مصائب کا دور آیا تو آپ نے ریئلی اپلیکیشن کی
اس دین کی جو کہ آپ نے سیکھی تھی. تو یہ ہے وہ آپ کا علمی مقام. خلیفہ عبد الملک کے دور تک جو ہے وہ جی آپ نے کم و بیش 100 برس سال کی عمر 100 برس کی اپنے عمر طویل فرمائی، جس میں سے 80 سال کم و بیش روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں 80 سال کا ایک تابناک دور اسلام کا اول کا دور ہے وہ آپ نے دیکھا. اور آپ کے دانت بھی اس وقت سلامت تھے، کیا کمال بات تھی. جی بالکل. اور مطلب آپ انتہائی بہادر جو اس وقت، یعنی اس حوالے سے جنید بھائی ایک بات بڑی مشہور تھی اس وقت کے یعنی مسلمانوں کے ہاں کہ اگر آپ نے ابتدائی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ کیا ہو، اسلام کے ساتھ آپ کا اخلاص ہو، آپ عبادت گزار ہوں، تو آپ کا جسم صحت مند رہتا ہے، صحیح سلامت رہتا ہے. اس حوالے سے روایات تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کے اندر جب آپ وہاں پر حیات تھی تو آپ لوگوں کو اگزامپل دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے اندر زہد و تقوی اختیار کرے تو آپ کا جسم ہمیشہ صحیح و سلامت رہتا ہے، توانا رہتا ہے، اور سینٹی یعنی آپ اپنے حواس کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں. اور یہ بات آپ نے اس کی مثال حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے وقت جس کمال فہم و فراست کے ساتھ آپ نے وہ گفتگو کی، وہ گفتگو ملاحظہ ہو تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 100 سالہ یعنی بزرگ خاتون اس انداز میں گفتگو کر رہی ہیں کہ اپنے جوان بیٹے کا حوصلہ بھی بڑھا رہی ہیں، ان کی ذہن سازی بھی فرما رہی ہیں کہ آپ نے کس انداز میں اسلام کی خدمت کری. اچھا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کلام کیجئے مفتی صاحب. آپ کے ایک طرف تو یہ کہ آپ نے ظاہر ہے جیسا کہ گفتگو میں ایک بات آئی کہ اپنی ان والدہ کے ساتھ جو کہ ظاہر ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ فرما برداری کا معاملہ بالکل ایک مختلف معاملہ ہے، لیکن حسن سلوک کے معاملے کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے تاکید فرمائی. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے 100 برس کی عمر میں یہ جو واقعہ شہادت کا ہے، یعنی اب اس کو تھوڑا سا ہم بات کو کھولتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لے کے چلیں بات کو کہ بحیثیت فرما بردار بیوی، ایک نڈر ماں، آپ کا جو ایک مثالی کردار ہے آج کی عورتوں کے لیے، اور اس کو ریلیونس اس کی دیجئے ذرا اس شہادت کے واقعے سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی کہ آپ کا کردار، بحیثیت بہن کے آپ کا کردار، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہیں ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت بیٹی کے آپ نے جو کردار ادا کیا ہجرت کے حوالے سے، جو ہم نے ذکر کیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے ساتھ جو آپ کا کردار ہے، یعنی رازداری کا مکمل معاملہ اور خدمت گزاری کا معاملہ، وفا شعاری کا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کو سنبھالنے کا معاملہ، تو ظاہر ہے کہ گھر کے سربراہ کا تشریف لے جانا اور بعد میں ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آنا، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کام تھا جو آپ نے سر انجام دیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا عقد ہوتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو دیکھیے کہ اس وقت ان کی مالی حالت کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل اونٹ ہے اور ایک گھوڑا موجود ہے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی نوزیر کے حوالے سے کچھ زمین انہیں عطا فرمائی تھی، تو جہاں کوئی وہ معاشی سامان وغیرہ ہوتا تھا وہاں جا کے وہ چھوہاروں کی گٹھلیاں چنتی تھی، انہیں گھر پہ لاتی تھی، پھر انہیں کوٹ کر جو ہے مطلب جو ہے کوئی خوراک بناتی تھی، پھر گھوڑے کے لیے گھاس کا انتظام، اونٹ کے لیے گھاس کا انتظام، یہ سب چیزیں، پھر گھر کا پانی بھرنا، یہ ایک بحیثیت بیوی کے آپ یہ سارے معاملات یعنی ان گٹھلیوں کو پیستی تھی، پیسنے کے بعد کھلاتی تھی اونٹوں مطلب کیا، اور پھر گھوڑوں کو گھاس ڈالنا، عجیب معاملہ. تو یہ تو آج کل ہمارے یہاں مطلب جو ہے وہ خواتین تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ اگر شوہر پر کوئی غربت کا معاملہ آ جائے، مالی طور پہ کوئی کمی کا معاملہ آ جائے، تو یہاں تو نوبت علیحدگی تک اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے تقاضے کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وفا شعار بیوی کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اس انداز سے یعنی خود جا رہی ہیں اور وہاں سے جو ہے گٹھلیاں چنتی ہیں شوہروں کی یا جو ہے مطلب کھجوروں کی، انہیں لے کر آتی ہیں، انہیں پیستی ہیں، پھر سارے معاملات کرتی ہیں. اسی وجہ سے آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں کوئی صدقہ و خیرات کروں، میں کچھ خرچ کروں، تو کیا میں مطلب وہ حضرت زبیر بن عوام جو ان سے پوچھوں، اپنے شوہر سے پوچھے خرچ کروں مساکین اور یتامہ کے لیے میں چاہتی ہوں کچھ خرچ کروں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ غربت کا معاملہ ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں، یعنی کسی کے پاس 1 لاکھ ہو، وہ 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 یا 10,000 دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے لیے سخاوت ہے. لیکن کسی کے پاس ہے ہی 10 روپے اور وہ کل کا کل اگر دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو انداز اختیار کیا یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بحیثیت ماں کے جو آپ کا کردار ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر، خاص طور پہ ان 2 ناموں کو اور ان 2 کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
تو ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ محدث بھی ہوئے, احادیث روایت کرنے والے بھی ہوئے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اپنی والدہ سے بھی حضرت عبداللہ نے جو روایت کی ہے, اور کچھ روایت وہ ہیں کہ حضرت اسما نے حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت فرمائی. بالکل ایسا. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف ماں حدیث روایت کر رہی ہے, ایک طرف بیٹا حدیث روایت کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مثالی کردار ہے کہ ہر جگہ پہ آپ جو ہے وہ نظر آتی ہے. سر فائنل کامنٹ, جنگ یرموک میں بھی آپ کا کردار نظر آتا ہے, ایک بیوی کی حیثیت سے بھی کھڑی ہوئی, ایک ماں کی حیثیت سے بھی کھڑی ہوئی. جنگ یرموک میں تو آپ کا بہت بڑا کردار رہا نا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دور ہے, بڑا عظیم ترین دور, یہ جنگ یرموک کے حوالے سے یہ ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایک وہاں پہ خود خدشات ہو گئے تھے, لوگ پریشانی کے شکار تھے, بد امنی کا شکار تھے, تو آپ اپنے پاس اس عمر میں خنجر رکھا کرتی تھی. کہتی تھی کوئی چور کوئی ڈکیت میرے پاس آئے, میں خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. یہ جملے موجود تھے. تو یہ نڈر اور بہادری ویسے تھے, ایک بیٹی کے بھی, ایک ماں کے بھی آپ کو نظر آتی ہے, ایک بہن کے بھی آپ کو نظر آتی ہے. اچھا, اب چونکہ وقت کم ہے مفتی صاحب, اور یہ اتنا خوبصورت برکت والا تذکرہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ شہادت کا وہ موقع کہ جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت آپ نے فرمائی تھی, ذرا اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ حجاج بن یوسف ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو ایک نڈر ماں کھڑی ہوئی ہے, اور کس انداز سے پھر ظاہر ہے جس میں اتھر کو جو ہے نہیں دیا گیا, اور کیا کچھ آپ نے کیا, وہ جو آدمی سوچ نہیں سکتا. 100 برس عمر ہے اور آپ نے کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب ہم حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موضوع اور یہ عنوان ان کی زندگی کی یہ جہت بہت اہم ہے. اور عموماً عورت کا جب کوئی ذکر آتا ہے تو اس کے حوالے سے تاثر یہ جاتا ہے کہ مطلب اس عورت ہے تو لہٰذا بات نہیں کی ہوگی, عورت ہے تو خاموشی اختیار کی ہوگی, عورت ہے تو ظلم کو برداشت کر لیا ہوگا. لیکن حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو عورت ہو کر کئی عورتوں کو حوصلہ دیا, پوری امت کو حوصلہ دیا انہوں نے, اور ایک ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا سلیقہ حضرت اسما بنت ابی بکر نے سکھایا ہے. اور اپنے بیٹے کی بھی تربیت آپ نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہر اعتبار سے تربیت کی ہے, علمی اعتبار سے بھی, عبادت کے اعتبار سے بھی, جہاد کے اعتبار سے بھی. عموماً مائیں اپنے بیٹوں کو عابد و زاہد بنا دیتی ہیں, یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بیٹے کو عابد و زاہد اور مجاہد بنایا. یہ تو خاص بات. دوسری بات ہے کہ عمل سے بھی, ایک تو تربیت کر کے بیٹوں کو روانہ کیا نا, ایک یہ کہ خود چلی آ رہی ہیں حجاج بن یوسف کے سامنے, اور وہاں پر اپنے بیٹے کی لاش کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ جن کو شہید کر دیا گیا عبداللہ ابن زبیر کو, اور لاش کو لٹکایا ہوا ہے. حجاج بن یوسف کے حکم سے ظلم و ستم کی انتہا تھی, حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکایا ہوا ہے, لیکن یہ ماں کے اندر کتنا حوصلہ تھا کہ باقاعدہ خود آئی ہیں وہاں پر, کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں. اور اس موقع پر حجاج بن یوسف نے جب پوچھا ہے کہ اب تمہاری کیا رائے ہے, اس ظالم کو کیسا بدلہ ملا اور انجام ملا, وہاں پر جب حجاج بن یوسف نے یہ ایک انتہائی خراب ترین جب الفاظ کہے ہیں تو وہ ماں حضرت اسما کہتی ہیں, اور کیا تاریخی الفاظ کہے, کہ تم نے تو اس کی صرف دنیا خراب کی ہے لیکن اس نے تمہاری آخرت کو تباہ کر دیا. یہ حضرت اسما بنت ابی بکر کے الفاظ ہیں. اور وہ زرہ جب پہنی ہوئی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی کیا جملے تھے؟ بالکل. حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بلکہ ایک یہ بھی فرمایا تھا حضرت اسما نے, کہ جب اس نے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کامنٹ کیے اور عجیب و غریب باتیں کہیں, تو حضرت اسما نے کہا کہ کذبتا, تم نے جھوٹ بولا. حجاج بن یوسف کو منہ پر کھڑے ہو کر جھوٹا کہنا یہ آسان بات نہیں تھی اس زمانے کے اندر. تم نے جھوٹ بولا. کان برًا بوالدیہ, یہ میرا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہے. صوامن قوامن, دن میں روزے رکھنے والا, رات میں قیام اللیل کرنے والا ہے یہ. یعنی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فائنل کامنٹ ڈاکٹر صاحب, آج کی جو موجودہ خواتین ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے کیسے رول ماڈل بنے حضرت, بلکہ میرا خیال ہے شاید سوال میرا درست نہیں, سوال درست نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے رول ماڈل بنانا چاہیے حضرت اسما بنت ابی بکر. بہت لرننگ ہے جنید بھائی. اس وقت جو سب سے بنیادی بات جو لرن کرنے کی ہے آپ کی زندگی سے, وہ یہ ہے کہ جو ازدواجی زندگی ہے, مدینۃ المنورہ کے اندر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا شہرت رکھتی تھی ازدواجی زندگی میں ماڈل کی. کیوں؟ ایک تو آپ کے مزاج کے اندر اتباع تھی کہ جب رشتہ پیش کیا گیا تو آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اس رشتے کو قبول کیا, حالانکہ بظاہر حالات کیسے تھے کہ وہاں پہ آپ کو تنگ دستی محسوس ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ حضرت صدیق اکبر جو کہ بہت بڑے تاجر تھے, غلام آپ کی خدمت میں موجود تھے, جب وہاں پر گئے تو آپ کو خود کام کرنا پڑا جس کا ذکر ہوا. اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ مزاج میں سختی تھی, اس کے باوجود بھی حضرت اسما
رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر کبھی بھی زبان پر شکایت کے الفاظ نہیں آئے. اس سے گھر بنتے ہیں. اور تیسری اور بڑی اہم بات, اس سے بڑی بات یہ ہے جنید بھائی کہ آپ کی علیحدگی باوجود جو ہوئی 40 سال تک سے زائد آپ وہاں پر رہیں, اس 40 سال کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اپنے شوہر کے اوصاف کے حوالے سے کوئی لفظ ادا کیا. بہت بڑی مثال ہے صاحب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تربیت کتنی اہم ہے, اور خوش اور اچھی زندگی دراصل پیسوں کا نام نہیں ہے, شہرت کا نام نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ اور اللہ رب العزت سے خوف. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا, آپ تشریف لائے. بہت دل چاہ رہا تھا ناظرین کہ میں آج حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کچھ میں بھی کلام کروں, موجودہ دور کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے, لیکن وقت نہیں ہے. بس کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں. پھیپھڑوں کا علاج آپ کو بتلانے جا رہے ہیں, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر کسی شخص کے پھیپھڑوں میں تکلیف ہو, اچھا چونکہ کورونا کا بھی مسئلہ ہے, کووڈ-19 کے اس پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پھیپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, تو لکھ لیجئے اس وظیفے کو کہ اگر کسی شخص کے پھیپھڑوں میں تکلیف ہو تو 41 دن تک بلا ناغہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 تا 19 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے, اور جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے, بڑی توجہ رہے صاحب, جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر مصیبت کو لازم کر دیتا ہے.